ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید پروگرام ٹاک شاک کے لیے۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان میں آئینی اور قانونی حوالوں سے جتنی بھی رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں سب سے نمایاں نام جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب۔ قیوم صدیقی صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اعزاز سید صاحب آپ کا۔ قیوم صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ عمر عطا بندیال جو ہیں وہ چیف جسٹس کے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں اور نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ۔ اس سے پہلے کہ ہم فائز عیسیٰ صاحب کی طرف جائیں، میں چاہوں گا کہ جنرلی آپ نے عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس تھے ان کے دور کو اگر آپ سم اپ کریں تو کیا 3-4 پوائنٹ آپ کو یاد رہیں گے؟ دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ دیکھیں، بندیال صاحب کا دور جو ہے وہ تسلسل ہے اس عمل کا یا اس سوچ کا جو کہ ثاقب نثار، آصف سید کھوسہ، گلزار صاحب اور پھر موصوف خود، تو جس میں جو ہے وہ جو ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ بتدریج جو ہے اس پہ عوام کا اعتماد ختم ہوتا رہا۔ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا عمر عطا بندیال صاحب نے جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو چلانے کی کوشش کی، جس میں شفافیت نہیں تھی، جس میں جونیئر ججز کے ذریعے سے سپریم کورٹ کو چلانے کی کوشش کی، جس میں آئین کو ری رائٹ کیا گیا، جس میں انصاف کا پلڑا ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف جھکا ہوا نظر آیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو دوسری کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے جو کہ ہائی کورٹس ہیں ان کے اختیارات کے اندر بھی مداخلت کی اور مخصوص مقدمات کے حوالے سے ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ پھر دوسری جو بات تھی وہ اس میں کہ جو اپائنٹمنٹ آف ججز کا جو پرنسپل ہے اور ابو دا بورڈ ہونا چاہیے، اس جوڈیشل اپائنٹمنٹس کے اندر جو ہے ہم نے وہ دیکھا کہ وہاں پہ بھی پسند اور ناپسند زیادہ کار فرما رہی۔ تو اس طرح سے جو میں دیکھتا ہوں ایز کمپیئر ٹو باقی چیزوں کے۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ تجزیہ کار یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ سپریم کورٹ ایک فرضی عدالت بن گئی ہے، یہاں تک کہ جو ہے مطلب سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہو اور وہ اس پہ فیصلہ نہ ہو، تو پھر سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیسی ججمنٹس دینی ہیں اور پھر تاکہ اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ اب اس میں پھر ہم نے یہ بندیال صاحب کے دور کے اندر یہ دیکھا کہ عدلیہ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے جو ہے آنا شروع ہوئی، مطلب جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ جو آپ کا جو سسٹم آف گورننس ہے اس کے لیے کوئی بہتر یا اچھا شگون ہے۔ اور پھر 184(3) کا جو اختیار ہے اس کو اسی طرح سے استعمال کیا گیا جیسے کہ جو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اس کو 58(2)B کا نیم البدل بنا لیا گیا۔ اس کے پیرامیٹرز جو ہیں اس کو تعین ان کا ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ اختیار جو کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ پرائم منسٹر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر مصطفیٰ امپیکس کا جو کیس ہے کہ ایبسلیوٹ پاور نہیں ہونی چاہیے، تو چیف جسٹس کی جو ڈسکریشنری اور ایگزیکٹو پاورز ہیں وہ بھی ایبسلیوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ قیوم میں جاننا یہ چاہوں گا کہ جنرلی اگر دیکھا جائے افتخار چودھری سے آگے دیکھیں ججز، افتخار چودھری صاحب سے لے کر اب تک جتنے بھی ججز آئے ان میں سب سے زیادہ متنازع ترین چیف جسٹس کون سے رہے؟ متنازع ججز جو ہیں وہ جتنے بھی چیف جسٹسز آئے وہ متنازع رہے، کیونکہ آپ کا فوکس بینچ 1 کے اوپر ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہر دور کے اندر ہی ثاقب نثار بینگ اے چیف جسٹس متنازع رہے، آصف سید کھوسہ صاحب اس طرح متنازع نہیں رہے، لیکن جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس داخل ہوا اور اس میں جو ان کا کردار تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ متنازع ہوئے۔ پھر دوسرا گلزار صاحب جو ہیں وہ اپنا کراچی آباد کرنے کا مطلب جو کام نہیں تھا عدلیہ کا وہ کرنے کے اوپر کہ وہ ایگزیکٹو کے معاملات کے اندر مداخلت بہت زیادہ بڑھی، جس کی وجہ سے پھر یہ جج صاحبان جو ہیں وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہوئے۔
خواہ وہ دورے کرنے کی بات ہو، کبھی کسی اسپتال کا دورہ، چھاپے، مطلب عدالتوں کے اندر جا کے عمر عطا بندیال اگر آپ متنازع ترین ججوں کی فہرست میں دیکھیں تو عمر عطا بندیال صاحب کس نمبر پہ ہیں؟ دیکھیں عمر عطا بندیال اس دور کے اندر کم از کم یہ تھا کہ ججز کے درمیان میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی جو بندیال صاحب کے دور کے اندر نظر آئی ہے. اور بندیال صاحب کے دور کے اندر تو آپ یہ دیکھیں نا کہ سیاست کو ریگولیٹ کرنے کی جو کوشش ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہوئے. اور پھر بالخصوص آڈیو لیکس نے جو ہے وہ ان کو، اور اس میں جو جس طرح سے انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح جونیئر ججز کو جو ہے سینئر ججز کے اوپر فوقیت دی، اور جو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو عدالت کو چلانے کی کوشش تھی، میرا خیال اس نے بہت زیادہ. عمر عطا بندیال صاحب پر ایک الزام رہا کہ وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریبی رہے ہیں یا ان کے حق میں فیصلے کرتے رہے. کیا یہ الزام درست تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ درست نہیں تھا؟ جو قاسم سوری والی فیصلہ تھا، دیکھ رہے اس کے بعد جو 7 اپریل کا 2022 کا فیصلہ ہے جس میں عمران خان جس سے فارغ ہوئے، عمران اسی خان، کی بات کر رہا ہوں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، میں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. وہ جو فیصلہ ہے اسے تو وہ تو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھا. اس میں از خود نوٹس آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ فیصلہ پڑھیں تو 13 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے ان کے مشورے سے، یعنی پوری سپریم کورٹ نے لیا تھا، جو کہ 184(3) کی ایکچوئل سپرٹ ہے. اور اس میں بھی وہ کافی کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے اس فیصلے کے اندر بھی ہے. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے 63A کی انٹرپریٹیشن ایک ایسی کی گئی جس کے بارے میں شاید ابھی اور بہت ساری چیزیں آپ کو بعد میں پتہ لگیں گی کہ شاید وہ بھی کسی کی منشا کے تحت شاید ایسا ہوا، جس کی وجہ سے ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے پنجاب کے اندر دوست محمد مزاری والا جو کیس ہے، آپ وہ اسپیکر والا، پارٹی ہیڈ والا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ پھر ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو حکومت تھی وہ گئی، تو اس کو بیلنس کیا گیا نا. چودھری پرویز الہی کس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر گئے تھے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ انہی کے کہنے کے اوپر 63A کا ایسا فیصلہ آیا ہو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے رول پلے کیا ہو چیف جسٹس کے ساتھ کوئی بیک ڈور؟ یہ بتائیں کہ یہ جو جج صاحبان جنہوں نے آپ نے تقریباً سب کا نام لیا کہ وہ سارے کنٹروورشل تھے، تو افتخار چودھری کنٹروورشل نہیں تھے؟ ان کے اوپر بھی تو سوال ہوتا رہا ہے. ہاں بالکل، افتخار چودھری کے 2 دور ہیں. ایک ہے جو 3 نومبر 2007 کا ہے، اور 2007 سے 2019 تک کا 9 مارچ 2007 سے 16 مارچ 2009 جب وہ عدلیہ ریسٹور ہوئی ہے. اس میں جو تھا وہ ایک چیز یہ تھی کہ اس ساری چیز کے باوجود بھی بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے جو اس وقت شاید ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے کہ کیا ہے، اس کے کیا نقصانات آگے جا کے ہوں گے. اس کی وجہ سے ریکوڈک کا کیس جو ہے وہ آپ کو تقریباً $10 بلین کی جو ہے وہ پاکستان کو 61 کے اندر اس کی خمیازہ بھگتنا پڑا. کارکے والا معاملہ تھا، دوسرے معاملہ، تیسرے معاملہ تھے. مطلب وہ جو شاید لوگوں کی ایک تھی کہ شاید عدلیہ کے ذریعے سے جو ہے وہ جب پاکستان کے حالات کچھ درست ہوں گے، لیکن وہ عدالتی جو مداخلت تھی ایگزیکٹو کے اندر، اس نے پھر آہستہ آہستہ کافی بگاڑ پیدا کیا، جو میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اگر کمپیئر کریں کہ فوج ہمارے ہاں اور انٹیلیجنس سروسز، وہ ٹریڈیشنلی ان کے اوپر الزام لگتا رہا ہے کہ وہ سیاسی حکومتیں کمزور کرتی رہی اور کرتی رہی ہیں، ان کے مقابلے میں عدلیہ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس سارے دور میں، مشرف کے بعد کے دور میں عدلیہ نے، میرا خیال ہے کسی نہ کسی حوالے سے عدلیہ اس کی ایکسٹینشن رہی، جس کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ کنٹرول ہوتا رہا. اچھا، اب قیوم، اس سے پہلے کہ میں قاضی فائزی صاحب کی طرف چلوں، ایک کنٹروورسی ریسنٹلی آئی کل کے دن ہی کہ ایک تقریب تھی سپریم کورٹ میں، اور چیف جسٹس صاحب، جناب سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ان کے ساتھ تصویر بنائیں، اور آپ نے بنانے سے انکار کر دیا. پہلے تو بتائیں کہ ایکچولی سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، ایکچوئل واقعہ کیا تھا، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. واقعہ کچھ نہیں، متی اللہ جان اور دیگر لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ، اور بہت سارے جرنلسٹ وہاں پہ تھے، موجود تھے، اور صدیق جان اور یہ وہ سارے جو ہیں، تو وہ ان کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے. اب آپس میں گلے شکوے ہو رہے تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا. تو میں وہاں پہ سائڈ پہ کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا. تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ صدیق صاحب آئے نا تصویر بنوائیں. تو میں نے کہا جی میں تو تصویر نہیں بنواؤں گا. تو انہوں نے کیوں نہیں بنوا؟
میں کہا جی جیسے آپ دڑے بندی کرتے ہیں میرا بھی دڑا ہے. کہنے لگے تم کہیں ککے سے ہی تو نہیں ہو, تم ککے سے ہی تو نہیں ہو. تو میں کہا جی میں جو ہوں سو ہوں. تو یہ بیک گراؤنڈ کیوں ایک جو بڑا سینئر جرنلسٹ, سب سے سینئر اگر سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں تو یو آر دس موسٹ سینئر, ون آف موسٹ سینئرز, تو یو ریفیوزڈ کہ ٹھیک ہے آپ میرے لیے کوئی وہ عزت والی بات نہیں تھی کہ میں جس کے ساتھ تصویر بنواؤں. میرے لیے کوئی قابل فخر نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ بنواؤں. باقی تو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی متنازع رہے. بس اب ایسا تو ہے, اب کیا کیا جا سکتا ہے. مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کروں. چلے, دیٹ از یور رائٹ اینڈ دیٹ از یور چوائس. قیوم, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ نئے چیف جسٹس بن رہے ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ ایک ایسے موقع پہ نئے چیف جسٹس بن رہے ہیں کہ جب نگران حکومتیں مرکز میں اور صوبے میں ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بڑا ویزیبل رول نظر آ رہا ہے مختلف جگہوں پر. ڈو یو تھنک سو کہ یہ جو ابھی لل پیریڈ ہے, یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ خود کسی زمانے میں اسی اسٹیبلشمنٹ کا شکار رہے ہیں, ان کے خلاف ریفرنسز ہوتے رہے, اس وقت کے جو آرمی چیف تھے یا آئی ایس آئی چیف تھے وہ براہ راست ان کا نام لیا جاتا رہا. ڈو یو تھنک سو کہ ابھی ریکنسائل ہو گئی چیزیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یا معاملہ کل کلاں دوبارہ بھی اٹھ سکتا ہے؟ ریکنسائل کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ ایک بات ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں, اور ابھی بھی جب یہ جس تقریب کے آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی جرنلسٹوں سے بات ہو رہی تھی اور اسی طرح کے سوالات ان سے کیے گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا جو آئین ہے, آئین کے اوپر ہی ہم نے چلنا ہے اور آئین کو دیکھ کے ہم نے فیصلے کرنے ہیں. تو اب جو پولیٹیکل صورتحال ہے ظاہر ہے اس میں اس ساری چیزوں میں جو ہے ایک بڑا ایک امپورٹنٹ اس کے اندر ایک پہلو ہے, اور وہ پہلو ہے کہ وہ 184(3 دیکھیں 184 عام سننے والوں کے از خود نوٹس کا اختیار, یا سپریم کورٹ کی ایک اوریجنل جورسڈکشن ہے جس کے اندر وہ جو انکویزیٹوریل جو اب مطلب ہے کہ جس کے تحت آپ سمجھ لیں کہ پاناما کا کیس جو ہے اس کے اندر نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا, جیسے کہ عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا گیا, جہانگیر ترین کو جو ہے وہ تاحیات نااہل قرار دیا گیا, اور اس طرح کی جو جورسڈکشن ہے جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عدالتوں کی ایگزیکٹو کے معاملات کے اندر مداخلت گئی. تو یہ وہ اختیار ہے جو میرا خیال ہے بہت ریئرلی, اور جو ڈاؤن ٹروڈن لوگ ہیں جو بہت جن کا استحصال ہو رہا ہے, جیسے کہ بھٹا مزدور تھے, فورس لیبر کے حوالے سے ہو گیا, اس طرح کی جو جورسڈکشن ہے اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ کسی جس طبقے کا بہت استحصال ہو, جس کی آواز نہیں ہے, اس کی بہتری کے لیے. مطلب چرچ کو جلا دیا گیا, جو مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس کے حوالے سے, یونکس ان کے رائٹس کے حوالے سے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سول لبرٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ از خود نوٹس لیا کریں گے اور زیادہ تعداد میں لیں گے؟ میں وہ اسی طرف آ رہا تھا کہ پہلے تو یہ 184(3) کے اختیار کو خود قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے ججمنٹس کے اندر اس کے پیرامیٹرز طے کرنے کے حوالے سے کرتے رہے, اور ریسنٹلی جو میرا خیال میں کوئی 10 اپریل کو یا 10 یا اس سے پہلے 8-9 اپریل کو جو ہے, یا اس سے 2 ہفتے پہلے ایک فیصلہ انہوں نے دیا تھا جس میں کہا تھا کہ فل کورٹ کو چاہیے کہ وہ 184(3) کے حوالے سے اپنے پیرامیٹرز جو ہیں وہ طے کریں. اس سے پہلے جو آصف سعید کھوسا تھے انہوں نے اپنے آخری اجلاس کے اندر یہ بات کی تھی فل کورٹ میٹنگ کے اندر کہ ہمیں پیرامیٹرز جو ہیں وہ طے کرنے چاہیے. یہ بڑی ایسا ہے کہ جس کا سپریم کورٹ کسی کو فیصلہ دے دیتی تو فائنل آربیٹریشن کی کورٹ ہے وہ, تو اس کے بعد وہ کہاں جائے گا. ویسے تو اگر آپ ڈیو پروسیس کے اندر آتے ہیں تو آپ کے پاس 3-4 اپیل کا رائٹ ہے, اور سپریم کورٹ پھر اس کو دیکھتی ہے ایک فیکچول کنٹروورسی کے اندر. تو اب جیسے پاناما کا کیس تھا, جو جج صاحبہ نے جو فیصلہ دیا اس کے بعد انہی جج صاحبہ نے اس کا ریویو سنا, تو اس میں جو ہے وہ ایک اپیل کا حق دینے کے حوالے سے بات تھی کہ ایک بینچ اگر سنے تو اس سے بڑا بینچ جو ہے اس کے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر سکے, کیونکہ اگر ایک مرتبہ فیصلہ کر دیا تو پھر آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں میرا خیال ہے کہ اب
کیونکہ یہ جتنے معاملات آپ نے بتائے نا کہ نگران حکومتیں ہیں، ادھر انتخابات کی معاملات ہیں، کچھ آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ چیلنج ہوئے ہوئے ہیں، تو یہ سارے معاملات کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے اس بارے میں بڑا موقف رہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے، اگر وہ قانون جو ہے وہ برقرار رہتا ہے تو پھر جیسا کہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ اس 184(3) 13 اپریل کے بعد سے 2023 کے بعد سے 184(3) کی جورسڈکشن میں کیے گئے فیصلے جو ہیں تو پھر ان کی حیثیت جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ تو جو سب سے پہلی بات ہے کہ 184(3) اس کے کانٹورز کیسے طے ہوتے ہیں، اس کے پیرامیٹرز کیا بنتے ہیں، اور پھر بینچز بنانے کا اور مقدمات فکس کرنے کا وہ اختیار جو صرف چیف جسٹس کے اپنی ذات کے اندر تھا کہ اپنے منتخب لوگوں کے ذریعے سے یا اپنے ہینڈ پکڈ لوگوں سے، پسندیدہ لوگوں سے، ہم خیال لوگوں سے بیٹھ کے اور پھر وہ فیصلے کر دیں، اس کو دیکھنے والی بات ہے۔ اچھا یہ کیوں بتائیں کہ آپ مختلف ججز صاحبان کو، قاضی فائز عیسیٰ کو بھی ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ اپنا جو ہینڈ پہ بینچ بنانے کا اختیار وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ تو اس قانون کے آنے سے پہلے ان کا یہ تھا، اور کمیٹی آف ججز اگر وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے، یہ بات بالکل ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ تو وہ تھے کہ جو اپنا اختیار دیں گے، چیف جسٹس جو ہے وہ بانٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمر عطا بندیال صاحب اور وہ جج صاحبان جنہوں نے سارے اختیارات چیف جسٹس کی ذات میں مرکوز کر دیے تھے، وہ اس سوچ کے حامل نہیں ہیں، تو سپریم کورٹ کے اپنے اندر بھی اس حوالے سے دو رائے تو پائی جاتی ہیں۔ اچھا تو اس حوالے سے فل کورٹ میٹنگ بڑی اہم ہے۔ قیوم، مختلف جو کیسز آپ دیکھتے ہیں ان میں ہمارے ہاں حکومت بھی آتی ہے، حکومت تو نگران حکومت ہے، ظاہر ہے اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے۔ کیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس آنا خطرے کی گھنٹی ہے؟ اگر تو کچھ غیر آئینی اقدامات ہوں گے تو لازمی طور پہ پھر وہاں پہ تو آئین ہی پریویل کرے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا پوائنٹ بھی آئے کہ جہاں پہ پھر یہ اختلاف بڑھ بھی سکتا ہے یا ہو بھی سکتا ہے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کا کام تو آئین کے مطابق اور فیصلے کرنا ہے۔ اگر آئین کے برخلاف کوئی عمل ہو رہا ہے تو اس کو چیک کریں گی سپریم کورٹ، اور ظاہر ہے وہ تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر بندیال صاحب کی طرح کورٹ چلائی تو پھر خود بھی جو ہے وہ تنقید کا بھی شکار ہوں گے، اور اگر عدالت کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بنایا گیا، چلایا گیا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ جج صاحبان نے تو اپنے سامنے جو فیکٹس ہوں گے، جو اس کے اوپر لا اور کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، اس کو اپلائی کر کے فیصلہ دینا۔ اچھا قیوم، ہم نے یہ دیکھا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنسز دائر کیے گئے، ان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، جو کہ ثابت ہوا کہ وہ بے بنیاد ہے، اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی نہیں بلکہ ان کی جو اہلیہ ہے ان کو بھی گھسیٹا گیا، اور ایک بندے میں ایک غصہ آتا ہے، ایک نفرت آتی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سارے کام میں ملوث تھے، اور اس میں ملوث کون تھا؟ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان، اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ملوث تھی، اس وقت کے شہزاد اکبر وہ ملوث تھے۔ ڈو یو تھنک کہ جب وہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو وہ اپنا غصہ کہیں سائڈ پہ رکھ دیں گے، بٹ یا وہ اپنا غصہ کنٹینیو رکھیں گے چیف جسٹس کی کرسی کے اوپر اپنے ساتھ؟ دیکھیں، کسی کے دل میں جا کے تو آپ نہیں جھانک سکتے ہیں، لیکن کچھ ایکٹس ہوتے ہیں جن سے آپ گیج کرتے ہیں کہ کیا ہے۔ ابھی بھی عمر عطا بندیال صاحب نے جو کیا ان کے ساتھ، کہ اگر عمران خان صاحب کا مقدمہ تھا تو فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کر دیا کہ آپ ان کا مقدمہ ہی نہیں سنیں گے۔ پتہ نہیں کون سے قانون آئین کے تحت جو ہے نا انہوں نے یہ ججمنٹ دی تھی، اور بندیال صاحب اس کا حصہ تھے۔ اس کے بعد مسلسل اگنور بھی کیا گیا، وہ جو ایک ٹیکنیکل اور جو اعتراضات تھے وہ اٹھاتے رہے اس کے اندر۔ لیکن اس سب کے باوجود جب ابھی جو فل کورٹ میٹنگ ہونی ہے یا فل کورٹ ریفرنس جو دیا جاتا ہے، میری اطلاعات کے مطابق ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ لیں، لیکن وہ خود ہی لینے سے اعتراض ہے، تو کھانا دینے کی بھی بات کی۔ پھر جسٹس، ابھی کل کی بات ہے رات کی، کہ جسٹس منیب اختر، میرا خیال ہے کہ اس بینچ کے اندر سب سے زیادہ جو تلخ اور انسلٹنگ بیہیویئر تھا وہ منیب اختر صاحب کا تھا، تو انہوں نے کھانا دیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ مسز عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ
آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کے اعزاز میں تھا، وہ وہاں پہ دونوں گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اس تقریب کے اندر شرکت کی. تو جب میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی قاضی فائز عیسیٰ، اس طرح کے غصہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. فیصلے بہرحال بہت سخت بھی ہو سکتے ہیں. فیصلے اتنے سخت ہو سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں کچھ وہ واپس بھی جائیں گے، کیونکہ یہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک اسٹیٹڈ ویو ہے کہ جو سپریم کورٹ میں صوبوں سے جونیئر ججز کو لایا گیا تھا وہ بھی ان کو واپس بھیجیں گے. ول ہی کنٹینیو لائک دس؟ دیکھیں اس میں کئی کیسز پڑے ہوئے تو ہیں. جسٹس وقار سیٹھ نے چیلنج کیا تھا، اس کے علاوہ بھی میرے خیال 1-2 درخواستیں تو پڑی ہوئی ہیں. اب وہ درخواستوں کے اوپر میرٹ کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ظاہر ہے اگر اس کی زد میں کوئی آتا ہے تو وہ آئے گا، جو نہیں آتا وہ نہیں آئے گا. وہ ٹیک اپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، اور کب ٹیک اپ ہوگا. لیکن یہ بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بھی آپ کو ہوتی ہوئی جلد نظر آئے گی. تو اس میں جو بہت عرصے سے کئی شکایات پڑی ہوئی ہیں جو ریڈنڈنٹ ہو جایا کرتی تھی، شاید اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پیش رفت نظر آئے گی. دیکھیں عدلیہ کا اپنا عدلیہ ہی احتساب کر سکتی ہے، اور اب جب ابو دا بورڈ ہو کے بات کی جائے گی تو وہ اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو بھی کوئی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا. اصل چیز تو دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ کا جو ادارہ ہے اس کے اوپر عوام کا اعتماد قائم ہو کہ اگر ان کا جج بھی کچھ غلط کرے گا تو وہ اس کا بھی احتساب ہوگا. جہاں پر ان کے کسی کے کیسز آئیں گے تو اس کا بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. اچھا قیوم، آئین پاکستان کے تحت اگر صدر مملکت جناب عارف علوی نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں تو یہ معاملہ ظاہر الٹیمیٹلی آئے گا چیف جسٹس کے پاس، قاضی فائز عیسیٰ کے پاس. ڈو یو تھنک سو کہ وہ آئین کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گے یا کہیں پہ کچھ ان کے فیصلے پہ اثر انداز بھی ہو سکتا کوئی؟ نہیں، فیصلے تو آئین کے قانون کے مطابق ہی ہوں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس میں بڑی آپ کو مختلف اپروچ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. ایک تو سپریم کورٹ کے اندر آپ کو میرا خیال ہے جو میں توقع کر رہا ہوں، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، لیکن بائی نوئنگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ ٹرانسپیرنسی کے جو ہیں وہ بہت سینسٹیو ہے ان کے لیے یہ چیز کہ جو بھی چیزیں ہوں وہ ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر ہوں اور اکارڈنگ ٹو بک ہوں. تو اب اس میں دیکھیں گے اگر فیصلہ آئے گا تو فیصلہ ہو جائے گا. اس میں تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں اگر من پسند کرنے ہیں یا پھر آپ فل کورٹ بنا کے کر دیتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے اندر تمام جج صاحبان انڈیپینڈنٹ ججز ہیں وہ آئین اور قانون کو پرکھیں گے اور اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہر جج جو ہے وہ مختار ہے، خود مختار ہے، آزاد ہے، وہ اس کے اوپر دیکھ کے فیصلہ کرے گا. قیوم میرا آخری سوال، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ کے امور اپنے ہاتھ لینے کا جو معاملہ ہے یہ کس کے لیے اچھی خبر ہے اور کس کے لیے بری؟ اس وقت اگر آپ 4-5 فریق دیکھیں پاکستان میں، اب دیکھیں نا انٹرم گورنمنٹ کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں، جو سب سے بڑے فریق کون ہیں؟ لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف وہ فریق ہے، کیا ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے؟ میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کے اوپر جو ہے وہ چلیں گے. ان کے لیے اچھی خبر ہے یا نہیں ہے کیونکہ اب دیکھیں نا، اب جو سوال کیا رہا ہوں اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس جو ہے جو کہ اپنا پاناما کے ذریعے کھولا تھا آصف کھوسر صاحب نے، وہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ بنتا تھا انہوں نے کر دیا تھا. نہیں پھر اس کے بعد جو ہے یہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جو فیصلہ ہے پاناما کی جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کریٹیکل ہیں وہ کہ بھئی یہ درست ججمنٹ نہیں ہے. یہ آج کا ان کا موقف نہیں ہے، لیکن کیا جو ان کا یہ بلکہ انہوں نے تو اس حوالے سے کہ 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بہت سارے کوسچن آف لا جو ہیں وہ بھی اپنے فیصلے کے اندر لکھ کے بھیجے ہوئے ہیں، جو کہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے عرصے سے نہیں. ٹیکنیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے لیے اچھی خبر ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اٹک میرا خیال آئین اور جمہوریت کے لیے اچھی خبر ہے. نہیں کیوں میں 1 by 1 جاننا چاہ رہا ہوں، کیا اٹک جیل میں قید عمران خان کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس بننا ایک اچھی خبر ہے یا بری خبر؟ میرا خیال ان کے لیے بہت اچھی خبر ہوگی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی خبر ہوگی؟ بالکل ہوگی. اچھا وہ کس طرح سے؟ میں انٹرسٹڈ ٹو نو. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اچھی خبر سے کیا مراد ہے آپ کی کہ دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے نا. ابھی ڈائریکٹلی تو کوئی بھی ایسا کیس نہیں پڑا ہوا جو کہ جس کی اپیل آئے گی یہاں پہ.
ظاہر ہے وہ پتہ نہیں کب آئے گی. ابھی تو سائفر کا کیس یا مختلف مقدمات جو ہیں جیسے نیب میں القادر ٹرسٹ ہے وہ ابھی انویسٹیگیشن کے مرحلے پر ہے. توشہ خانہ کیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے مرحلے کے اوپر ہے. یہ سائفر کا معاملہ جو ہے ابھی اس کے اوپر چل رہا ہے. ان کو چیلنج کیا ہوا ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ججمنٹ ریزرو کی ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تو ایک دیکھنے والی بات ہوگی. جب ان کے فیصلے ہو جائیں گے تو پھر ہائی کورٹ بھی ہے, ہائی کورٹ میں اپیلیں جائیں گی, اپیلوں سے بعد پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیلیں جائیں گی. ابھی جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے, نواز شریف صاحب کا کیس تو ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر آپ کے پاس, جس میں وہ کنوکٹڈ ہیں. اچھا دو اور تو وہ وہاں سے جب اپیلوں کے فیصلے ہوں گے تو پھر وہاں پہ جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے 62(1)(f) کے حوالے سے جو تایات نااہلی کی ججمنٹ ہے نا, یہ کرٹیسزم کا شکار رہی ہے. ایون پاناما ججمنٹ جو ہے اس کو خود بندیال صاحب جو ہیں وہ جب ان کے سامنے ہوتی ہے تو وہ نہیں اس کو کوئی مت, حالانکہ سمیع اللہ بلوچ میں جو تایات نااہلی کا فیصلہ انہوں نے دیا تھا, لیکن فیصل واؤڈا کی مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا قیوم دو کرداروں کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا, دو اور بھی رہ گئے. ایک مجھے بتائیں کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آنا جناب آصف علی زرداری کے لیے بہتر ہے, اچھی خبر ہے, بری خبر ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات جو ہے نا وہ اچھی خبر یا بری خبر, بات یہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر اگر عوام کا اعتماد بڑھے گا, اور وہ اس صورت میں بڑھے گا جب غیر جانبدارانہ اور آئین کے مطابق فیصلے ہوں گے. قیوم یہ باتیں تو دیکھیں, یہ باتیں تو طے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے نا. میں آپ کا اسسمنٹ اس کے اوپر جاننا چاہ رہا ہوں. از اٹ اے گڈ نیوز فار آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی دیٹ قاضی فائز عیسیٰ از کمنگ؟ مجھے نہیں پتا ہے کہ ان مقدمات کے فیکٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. جب وہ مقدمات میچور ہو کے عدالت کے سامنے آئیں گے اور پھر اس وقت قاضی فائز عیسیٰ موجود بھی ہوں اور وہ کیس وہ ان کے پاس بھی ہو, تو پھر وہ اس میں بھی جو ہے اگر مقدمہ ان کے حق کے اندر نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مینوور کر کے تو قانون کو ادھر سے پکڑ کے جو ہے وہ کھینچ تان کے جو ہے درزی پن کیا جائے گا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آئین اور جمہوریت کے لیے اچھی خبر ہوگی. آئین اور جمہوریت, تو پھر کیا آئین اور جمہوریت کے لیے جو اچھی خبر ہے, کیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے اچھی خبر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آ رہے ہیں, یا انہیں تھوڑا پریشان ہونا چاہیے؟ جنرل عاصم منیر کو پریشان ہونے والی کون سی؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ سرخیل ہے, تو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں اگر کوئی موثر جا جائے تو کیا اس بات کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے کہ کہیں یہ ایسے فیصلے لیں جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی نقصان پہنچائیں اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں, اور پھر ہم دیکھیں افتخار چودھری والی جو ایپیسوڈ تھی وہ دوبارہ, خطرہ تو نہیں؟ میں اس کانٹیکسٹ میں پوچھ, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ان کی افتخار چودھری کے حوالے سے یا ان کی اپروچ کے حوالے سے بڑی مختلف ایک اپروچ ہے. دیکھیں 1843 ایک اور طرح کی ان کی ججمنٹس موجود ہیں. میں مطلب وہ نہیں کہہ رہا, ان کی فیصلے جو ہیں وہ اس حوالے سے موجود ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ نہ ان کا آج کا موقف ہے نہ وہ کوئی تبدیلی والا موقف ہے, لیکن یہ ہے کہ آئین اور قانون میں جو ہوگا نا, اگر اس میں اگر اعزاز سید صاحب کے خلاف فیصلہ جاتا ہے تو وہاں پہ فیصلہ ان کے خلاف چلا جائے گا, اور اگر قیوم صدیقی کے خلاف جاتا ہے تو قیوم صدیقی کے خلاف ہو جائے گا. تو میں تو اس امید کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں, لیکن جب تک وہ آئیں گے نہیں, جب تک وہ بینگ اے چیف جسٹس اپنا چارج نہیں سنبھالیں گے اور اس میں جو بھی معاملات جس طرح کے بھی آئیں گے, تو وہ جو ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے اختیارات کے اندر انکروچ کیا ہے پچھلے سالوں کے اندر عدلیہ نے, میرا نہیں خیال ہے کہ ویسا کچھ ہوگا. ہم نے ماضی میں کچھ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں, اکثر چیف جسٹس صاحبان کو دیکھا کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کر لیتے تھے. ایک آدھ تھا جو نہیں شاید کرتا تھا, لیکن زیادہ تر کر لیتے تھے. تو قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ملاقاتیں کیا کریں گے سیاستدانوں سے, بیوروکریٹ سے, ڈپلومیٹ سے تو ملاقاتیں شاید وہ کرتے ہیں. ابھی بھی 2 دن پہلے انہوں نے برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمیشن سے ملاقات کی ہے. وہ تو چیف جسٹسز ملتے رہتے ہیں, اس میں تو وہ مسئلہ نہیں ہے. تو باقی جو پلیئرز ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ان کی. اب یہ میں کوئی نجومی تو ہو نہیں یار. نہیں, میں قیوم, آپ سپریم کورٹ کو, عدلیہ کو جانتے ہیں, میں قیوم صدیقی سے پوچھ رہا ہوں. میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ عدالتی معاملات کے اندر ایک شفافیت نظر آئے گی. آپ پر اعتماد ہیں کہ یہ ایسا ہوگا؟ میرا خیال ہے, امید تو پہ ہی دنیا قائم ہے اور اچھے کی امید کرنی چاہیے. قیوم بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے قیوم صدیقی کے ساتھ ہماری گفتگو سنی. ہم نے کوشش کی ہے کہ ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل کا جو منظر نامہ ہے اس کو بھی کھوجنے کی کوشش کریں. قیوم صدیقی کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ.